ایسے میرے بیٹے نے کہنے روبی کون ہوتے ہیں؟ ہاں اتنی سی بات ہے کہ اہل کتاب مسیحی تھے. جی پڑھیں آپ. اور مسلمانوں کا ان سے ہمدردی تھی جبکہ ایرانی آتش پرست تھے یعنی وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. مشرکین مکہ ایرانیوں سے ہمدردی رکھتے تھے. ظاہری حالات بتا رہے تھے کہ ایرانیوں کا رومیوں سے شکست کھانا ناممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رومیوں کو ایرانیوں پر فتح عطا فرمائی. دوسری پیشے دعائیں اللہ تعالیٰ نے کشین گوئی ہوتا ہے لفظ، یا تو کشین گوئی لفظ ہوتا ہے اور یہ کشین گوئی ہے. کشین گوئی کیا ہوتی ہے؟ پیش گوئی بھی کہتے ہیں. کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے پوچھ رہا ہوں. پیش گوئی کشین گوئی ہوتی ہے. پیش کیا ہوتا ہے؟ پہلے. پیش پہلے، گوئی بات کرنا. تو پہلے سے کہنا کیا مطلب ہوا؟ ابھی کام ہوا نہیں ہے، پہلے سے اندازہ لگا لینا. اس کو پیشین گوئی بھی کہتے ہیں، پیش گوئی بھی کہتے ہیں. تو دوسری پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ رومیوں کی فتح کا دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہوگا. انڈرلائن کریں اس بات کو. کچھ سالوں بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دیا. بیٹا لکھیں پیشین گوئی جو یہاں بات ہو رہی ہے، اہم اہم ادھر لکھیں. پہلی پیشین گوئی، دوسری پیشین گوئی لکھیں. دوسری پیشین گوئی کیا تھی کہ جس دن رومیوں کی فتح کا دن تھا، رومی جیتے تھے، وہ دن مسلمانوں کے لیے بھی خوشی کا باعث تھا. اس وجہ سے نہیں کہ رومی جیتے ہیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ کچھ سالوں کے بعد غزوہ بدر کی فتح نے اس پیشین گوئی کو پورا کر دکھایا. کیونکہ جس دن رومیوں کو فتح ہوئی اسی دن مسلمانوں کو میدان بدر میں فتح ہوئی. یعنی کہ رومی جس دن جیتے ہیں اسی دن غزوہ بدر ہوئی تھی. اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے وہ فتح نصیب کی تھی یا فتح نصیب کی تھی؟ فتح نصیب کی تھی. وہ فتح میں نے کہا وہ فتح کو فتح ہے. آپ لوگ بہت اچھے ہیں، بہت صحیح ہیں، بہت پیارے ہیں، بڑے بچوں سے پڑھتے ہیں. بیٹھے بیٹا آپ کو بڑے ہیں، بات کر کے بیٹھ جائے. سورہ روم کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی. خلاصہ لکھیں ادھر. اسلام سورہ روم کا خلاصہ کیا ہے؟ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی. ویسے کتاب کو چاہیے یہ خلاصہ ایک قسم کا نہیں ہے، یہ تو ایک قسم کی جو ہے نا وہ مرکزی خیال ہے، یا اس کی اصل میں کتاب نے جس انداز میں لکھا ہے ہم عام معنوں میں اس انداز میں نہیں لیتے چیز کو. جب مضامین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں کون کون سے مضامین بیان کیے گئے ہیں، کون کون سے ٹاپک پر بات کی گئی ہے. یہ تو بات کلیئر ہے. لیکن جب خلاصے کی بات کی جاتی ہے تو ہم عام معروف طریقے میں سمجھتے ہیں کسی چیز کا خلاصہ اس پوری کہانی کا 1/3 ہوتا ہے. بیٹے اب آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، جب میں آپ سے ایسے بات کر رہا ہوں تو پھر آپ کو نیچے منہ کرنا ہے یا میرے ساتھ دیکھنا ہے. یہ بات ایک اچھی اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتی ہے کہ کب اس نے کتاب پہ دیکھنا ہے، کب اس نے لکھنا ہے، کون سی بات لکھنے والی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ اگنور کرنے والی ہے، سمجھنے والی ہے. کوئی نہیں سمجھ میں آئی اس کو نوٹ کرنا ہے. جو ہی لیکچر ختم ہو یا وقفہ آئے تو یا ٹیچر پوچھے کہ بتائیں کیا بات اس میں کوئی رہ تو نہیں گئی، تو اس وقت پوچھنی ہے. یہ سارے کام آپ کو کرنے ہوتے ہیں. کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں؟ کھڑے ہو آپ جی پوچھیں اس سے کون کون سے کام کرنے ہوتے ہیں کلاس میں. سر جب ٹیچر پڑھا رہا ہو تو بک میں بھی دیکھنا چاہیے، جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے آپ کو میں نے جو ابھی باتیں کی ہیں وہ بھی کچھ بتانے والی ہیں. اور جب اگر کوئی بات آپ کو نہیں سمجھ آئی، وہ بات آپ کو یا مجھے؟ تو جب لیکچر اوور ہو جاتے تب پوچھ لیں یا فری ٹائم میں پوچھ لیں. نہیں، فری ٹائم پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ابھی پوچھ لیں، روک لیں مجھے، میں رکتا نہیں ہوں. ادھر ہو نا، نہیں اس میں بیٹھنے نہیں.
جی میں رکتا ہوں کہ نہیں؟ آپ کے روکنے سے رکتا ہوں یا نہیں؟ رکتے ہیں سر. پیار سے رکتا ہوں ہے نا، بہت پیار سے. اچھا تو میں بات کر رہا تھا کتاب نے ہمیں جس انداز میں بتایا ہے ہم نے پیپر کو اسی انداز میں کرنا ہے. اگر ہم سے کہا جاتا ہے کہ سورہ روم کا خلاصہ کریں، عام والی اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جی پوری صورت ہے اس میں خاص خاص باتیں بیان کرتے ہیں، اس خلاصے کو انہوں نے مضامین کہہ دیے. اب جو مرکزی خیال ہے جس بات کا جس کے گرد ساری بات گھومتی ہے اس کو ہم عام طور پہ اردو شاعری میں یا ویسے عام سبجیکٹس میں پڑھتے ہیں، وہ ہوتا ہے مرکزی خیال. ایسے ہی ہوتا ہے. تو اس کو انہوں نے خلاصہ کہہ دیا، اس لیے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ہم نے کتاب کے مطابق جواب دینا ہے، ہم نے کتاب کے مطابق جواب دینا، اپنی انڈرسٹینڈنگ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب پیپر چیک ہوگا تو کتاب سامنے رکھ کے بھی کئی لوگ ٹیچر دیکھتے ہیں. سورہ روم کا خلاصہ لکھا ہم نے، کہاں لکھا؟ اسلام کی صداقت کا بیان اور انسانوں کی کردار سازی کا بیان ہے. تو کردار سازی لکھو، اسلام کی صداقت اور انسانوں کی کردار سازی. ٹھیک ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے. اس کے گرد ساری بات گھومتی ہے. جی تعارف کیا ہے کہ یہ سورہ روم مکی صورت ہے، 60 آیات ہے. تعارف میں دوسری بات کیا ہے کہ دوسری آیت کے مغلوب، یہ بیٹا اس کا تعارف نہیں ہے کہ لاہم تمہید ہے. یہ ہے اس کی وجہ تسمیہ. کیا ہے؟ وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ ہے. ٹھیک ہے، یہ وجہ تسمیہ ہے کہ دوسری آیت روم کے مغلوب کیا نہیں یاد. وجہ تسمیہ کیا ہے؟ ہاں یہی دو آیتوں میں یہ بات کی گئی ہے. اس لیے دونوں آیتوں سے یہ چیز نکال کے، اس کا نام نکال کے یہ رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے آپ بتائیں. بیٹا اونچی بول رہا ہے. آپ بتائیں. جیسے لوگ پڑھے اس کے پہلے ہم نے اس کا ایک تعارف بتایا، اس کے بعد وہ تعارف کو بولتے ہیں نا. آپ صرف وجہ تسمیہ کو فوکس کریں کہ وجہ تسمیہ کیا ہے. آپ سے کوشچن آیا تو نمبر کا وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے، کیا لکھیں جی. آپ کو مجھے پتہ ہے آپ کو آتا ہے، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو پراپر ورڈنگ بھی دینی ہوتی ہے نا. لکھنے کے لیے اس سے آپ کا دل تو نہیں چیر کے دیکھنا، دماغ تو نہیں چیر کے دیکھنا کہ اس میں کیا ہے. وہ تو یہ کاغذ پہ کیا لکھا ہوا ہے، پیپر پہ کیا لکھا ہے، اس کو اس کے ساتھ غرض ہے. آپ پیپر پہ کیا لکھیں گے یہ غرض ہے. جی جو اس کے اندر کس کے، جو اس کے اندر کس کے اندر، کس تعارف کے اندر، کیوں تعارف کی بات کرتے ہیں، وجہ جس کی بات کریں. سورت کا نام رکھنے کی وجہ کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے. سورت کی کسی سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہوتی ہے؟ اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ کو وجہ تسمیہ کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ تسمیہ نام رکھنا. تو وجہ تسمیہ کیا ہوئی؟ آپ نے لکھا یہ بات آپ کو کتنی دفعہ سمجھا رہا ہوں اور بار بار سمجھا رہا ہوں، اس کا مطلب ہے اور اس چیز کو نوٹ کر لیں اتنی دیر میں. بیٹا بی اے اسٹوڈنٹ، ٹرائی ٹو بی اے اسٹوڈنٹ، ٹرائی ٹو بی اے اسٹوڈنٹ. بیٹا سیکھنے کی لسٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے علم کے اس مقام پر اس لیے پہنچا ہوں کہ جو چیز مجھے معلوم نہ تھی میں نے پوچھنے میں آگ محسوس نہیں کی کہ مجھے کیا کہیں گے، اس کو یہ بھی نہیں پتا. ماشاءاللہ اس کلاس کے بچے ہیرے ہیں. سردیاں ختم ہو رہی ہیں، سنو کی آوازیں مادری ہو رہی.
مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر کہ آپ نے اپیرنس اپنی بہتر کی ہے، اپیرنس بہتر کی ہے. اب تھوڑی سی ادب آداب بھی بیٹھنے کے، محفل کے، کلاس کے کچھ آداب بھی سیکھنے کا. جتنے آپ پیارے ہیں، جتنے آپ سونے ہیں، جتنے آپ کے کپڑے اچھے ہیں، جتنی آپ کی انوائرمنٹ اچھی ہے، تو تھوڑی سی اپنی عادتیں بھی تھوڑی سی بہتر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کریں گے نا؟ یا اسی طرح سمجھاؤں جس طرح سمجھاتا ہوں. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ بتاؤ، اس کا جواب دو. وہ پوری بات کرو. آپ کی شادی ہوئی ہے؟ آپ کی نہیں ہوئی ہے؟ پھر آپ کو میں چھوڑوں میں کیا کروں بیٹا؟ کتنا کام کو ڈانٹ میں ڈانٹ نہیں سکتا. مجھے ڈانٹنا نہیں ڈانٹا. مجھے تو پیار نہیں آتا. جس کو پیار نہیں آتا اس کو ڈانٹ کیسے ہے؟ جی بیٹا، کون سی 2 مشین مہیا کی گئی تھی آپ بتاؤ بیٹا. آپ بیٹھے دیکھ لو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی بتائیے. پہلی پیش گئی دنیا کے 12 والے بارے کی تھی. دوسری پیش گئی کہ فتح کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ تھی اچھا دن. ہاں نہیں، بہت ہی اچھا دن تھا. آپ دوسری مشین میں بیٹھے. پہلی مشین وہ لکھی ہوئی ہے یار، وہ دیکھو لکھی ہوئی. تو کتنی دفعہ بات ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ادھر نہیں دیکھنا، نہیں بتانا. دیکھنا ہے لیکن بتانا ہے سامنے بھی. رومیو کی فتح اللہ تعالیٰ رومیو کی فتح کا دن سے مسلمانوں کے لیے رومیوں کی روم تیرا روم جی. رومیوں کی فتح مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوگا. کچھ مسلمان غزوہ بدر کی فتح میں اس پیشن گوئی. بیٹا یہ بات اپنے لفظوں میں بات کرو. یہ بات آپ کرو لیکن اپنے لفظوں میں کرو نا. رومیو کا دن مسلمانوں کے لیے فتح کا دن نہیں، یہ بات پوری نہیں کرنی. آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا دوسری پیشین گوئی کیا تھی. دوسری پیشین گوئی یہ تھی کہ غزوہ بدر اس دن ہوا تھا جس سے رومیوں کی فتح ہوئی. بس اتنا فکر ہے، ایک فکرے میں بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے. دیکھو ایک ہوتی ہے باٹم لائن، اس کو پہلے کر رہے تشریح بعد میں. آپ تشریح کرتے رہتے ہیں، باٹم لائن رہ جاتی ہے. باٹم لائن کیا ہوتی ہے؟ اس میں لب لباب اس چیز کا خاص بات. ٹھیک ہے، تو یہ جو پیشین گوئی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے پیشین گوئی کی تھی کہ اللہ نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ رومیوں کا دن خوشی کا تھا. عیسائیوں کو فتح حاصل ہوئی تھی ایرانیوں پر. جس دن فتح حاصل ہوئی تھی اس دن دوسرا کام کیا ہوا تھا؟ غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی تھی. آپ کتاب کے الفاظ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. رٹی کو چھوڑیں، رٹی کو چھوڑ دیں، اپنے الفاظ استعمال کریں، پھر آپ کو یاد ہوگا. یہ دیکھیں، یہ آپ نشانہ لگا رہے ہیں. کسی نے ایسے نشانہ لگانا ہوتا ہے. آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ایسے نہیں لگاتا ہوں. آپ ایسے ہی نہ لگائیں، جیسے ہی لگتا ہے بس ٹھا ماریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے الفاظ میں ہی بات کرنی ہے. کلیئر؟ کتاب کو گولی مارے. آپ پہلے کتاب ہے نا، آپ کے پاس کتاب ہے، آپ پہلے کتاب ہے. ادھر بھی کوئی اہل کتاب ہے، آپ پہلے کتاب ہے. اہل کتاب ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ بھی اہل کتاب ہے، آپ بھی اہل کتاب ہے، آپ بھی اہل کتاب ہے. ہم ساری اہل کتاب کتاب میرے پاس ہے. ہم اہل کتاب ہوئے. قرآن پاک ہمارے پاس ہے، ہم اہل کتاب ہوئے. لیکن بیٹا ٹیکنیکلی اہل کتاب کہتے ہیں ان کو، جب ٹیکنیکلی اصطلاح میں اہل کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں اور یہودیوں کو. مسلمانوں کو مسلمان کہتے ہیں. اور میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ اصل میں عیسائی بھی مسلمان تھے، یہودی بھی مسلمان ہی تھے، اور
جو بھی کسی نبی پر اس کے دور میں ایمان لاتا ہے وہ مسلمان ہے. جو بھی جس بھی نبی کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا جاتا ہے اگر وہ برحق ہے تو اس وقت ایک ٹائم میں ایک ہی نبی ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ایک علاقے کا ایک نبی, دوسرے علاقے کا دوسرا نبی, ایک خاص دور کے لیے ایک نبی, دوسرے دور کے لیے دوسرا نبی, خاص پیریڈ کے لیے. ایسے ہوتا رہا. 1,24,000 پیغمبر آگے. اب فائنلٹی آف پرافٹ ٹو ڈوئنگ فائنل نبی آ گیا, آخری نبی آ گیا, مکمل ہو گئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت نازل ہو گئی. الیوم آج کے دن, اکملت لکم میں نے دین کو مکمل کر دیا, تمہارے دین کو مکمل کر دیا, دینکم تمہارے دین کو, واتممت علیکم نعمتی اور اپنی جو نعمت ہے, جو نبوت کی نعمت ہے, جو ایک اللہ اکبر, ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ مجھ سے ڈانٹ کھاتے ہیں. آپ کو میں بہت اچھا لگتا ہوں. کیوں کھاتے ہیں ڈانٹ روز؟ کیوں؟ اور میری ڈانٹ اتنی فالتو ہے کہ روز دوسرے تیسرے دن تمہیں دیتا رہوں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج کے دن, اتممت علیکم نعمتی میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا اور بطور دین اسلام کو پسند کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل ہو گیا. یہ کب نازل ہوئی تھی؟ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ بیٹا ایک بات ایک کلاس میں کی جاتی ہے, جب دوبارہ کی جاتی ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ جواب دیں گے. یہ ہونی چاہیے توقع, غلط توقع ہے. اور بولو نا. اور یہ بات اس کلاس میں ہزاروں دفعہ کہنے لگا تھا, سینکڑوں دفعہ نہیں, چلو 20 دفعہ ہو چکی ہے. تو پھر کیوں نہیں یاد آتا آپ کو؟ کیوں نہیں آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی؟ یہ بات میں آج 2-3 دن کے بعد پھر کروں گا. اور اگر آپ لوگ اس طرح گگو کوڑے بن کے بیٹھے رہے, ماں کے ٹومر بن کے بیٹھے رہے, تو میں آپ کو آپ کے ابو کے حوالے کر دوں گا. کیا بات کرنی تھی؟ جی یہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے شاید, کہاں ہے یہ, کب نازل ہوئی تھی؟ جی کان بولے, پکڑے کان اپنے, ایسے کر کے. آواز آ رہی ہے؟ یس سر. ایسے کرے, شاید ایسے آ جائے, ایسے کرے, دماغ کے اندر بات بٹھا لے. یہ میدان عرفات میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر حاضر ہوئی. خطبہ حجت الوداع 9 ذی الحج کو ہوا تھا, نہیں 10 ذی الحج کو, 9 ذی الحج کو اور 10 ہجری کو. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. جب اس کے بعد نازل ہوئی تو اس میں کیا کہا گیا کہ آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور بطور دین اسلام کو پسند کیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ حضرت عمر بڑے خوش ہوئے کہ دین مکمل ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق نے غمزدہ ہو گئے یا رونے لگے. انہوں نے کہا جی خوشی کا موقع تھا, آپ سودا ہو گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس لیے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دین کو مکمل کر کے اللہ نے مکمل کر دیا. اب جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے وہ دین تو مکمل ہو گیا, تو اب آپ کے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ آیت عیسائیوں میں یا یہودیوں میں نازل ہوتی تو وہ اس کو خوشی کا دن مناتے, وہ اس کو خوشی کا دن عید کا دن مناتے. یہ چونکہ جمعے کو نازل ہوئی تھی میرا خیال ہے جمعہ تھا, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تھوڑی بہت خوشی کا اظہار کریں. اور یہودی ایک اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس دن فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں جتنے مسلمان جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں اتنے ہونے شروع ہو گئے نا, پھر نشاط ثانیہ ہوئی. نشاط ثانیہ کیا ہے؟ نشاط ثانیہ ہے دوسری دفعہ اسلام کا عروج, اور یہ ہونا ہے. امام مہدی نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دمشق کی جامع مسجد پہ اترنا ہے. وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں. ان کو پھانسی نہیں یہودی دے سکے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے روپ میں ایک اور بندے کو بھیجا, انہوں نے اس بندے کو پھانسی دی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا تھا. وہ چوتھے آسمان پہ زندہ ہے. وہ دمشق کی جامع مسجد پہ آئیں گے. غور سے سنیں, اس میں ایک اور نصیحت بھی ہے, بعد میں چھین لے جانا. اتنے فری ہے بچے مجھ سے, بڑا خوشی ہوتی ہے مجھے کہ آپ لوگوں کا جو فرینکنس لیول ہے وہ بہت اچھا ہے. میرے ساتھ آپ کافی فرینک ہے. شکریہ, تھینک یو, آئی لو یو. اچھا, بات کیا ہو رہی تھی؟ جامع مسجد کے اترے اور لوگوں سے کہیں گے کہ سیڑھی لائے نیچے اتارے, تو لوگ کہیں گے کہ جناب آپ آسمانوں سے نیچے آ گئے, جیسے اوپر سے یہاں سے بھی آنے. کہتے ہیں وہ عالم تھا اللہ کا, مطلب یہ کہ وہ یہاں جو ہے وہ ایک سیڑھی کے ذریعے آ جاتا ہے. یہ عالم اسباب ہے, تو سبب کے ذریعے نیچے آؤں گا. تو بیٹا آپ جب تک کوشش نہیں کریں گے آپ کو نہ سیڑھی سے اوپر جا سکتے نہ سیڑھی سے نیچے آ سکتے. آپ کو کوشش کرنی ہے. لیس الانسان الا ما سعی, انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے, مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے, مجھے اور آپ کو علم پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. ہم آلے